چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں، جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں، آئیں قرآن سیکھیں۔ اس پروگرام کا نام ہے، اور اس نام سے ہی واضح ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں کیا سیکھتے ہیں؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک سیکھتے ہیں۔ قرآن پاک سے ریلیٹڈ بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، بچوں کے درمیان کمپٹیشن مقابلہ بھی ہوتا ہے۔ آج بھی یہ پیارے پیارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے شوق اور محبت کی وجہ سے دن اور رات میں مجھ پر تین بار درود پاک پڑھا۔ کتنی بار؟ تین بار۔ تین بار درود پاک پڑھا تو اللہ پاک اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ مزمل کی تلاوت کر رہے تھے، اور سورہ مزمل کی 17 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید 2 آیات کی تلاوت کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ سب تیار ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں، اور اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ایپیسوڈ کی آیت کے آخر میں ہم نے ایک قاعدہ چھوڑ دیا تھا۔ وہ قاعدہ ہے نون کتنی کا قاعدہ۔ کون سا قاعدہ ہے؟ نون کتنی کا۔ نون کتنی کا قاعدہ۔ جیسا کہ آپ یہاں اسکرین پر دیکھیں گے کہ آخر میں یہ نون لکھا ہوا ہے، اس نون کو کہتے ہیں نون کتنی۔ کیا کہتے ہیں؟ نون کتنی۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ تنوین ہوتا ہے نون ساکن۔ کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن۔ جیسے ہم تنوین کو پڑھتے ہیں تو اس میں نون ساکن کی آواز آتی ہے۔ جیسا کہ یہاں پر با پر اگر ہم 2 زبر کی تنوین لگا دیں تو کیا آواز آئے گی؟ با 2 زبر بن۔ یہ جو نون کی آواز آ رہی ہے نا، یہ حقیقت میں ایک نون ساکن ہوتا ہے جو ہمیں بظاہر لفظوں میں نظر نہیں آتا، لیکن حقیقت میں وہ تنوین کے اندر موجود ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہاں پر پیارے بچوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ با پر یہ تنوین ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نون ساکن لکھا ہوا ہے نا، یہ اصل میں تھی تنوین، لیکن تنوین کے نون کو کھول کر اس کے نیچے زیر لگا دیا گیا ہے۔ کیا لگا دیا گیا ہے؟ زیر لگا دیا گیا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب تنوین کے بعد حمزہ آ جائے، جیسا کہ اس آیت کے بعد جو اگلی آیت ہے اس کا پہلا حرف ہے حمزہ۔ جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ حمزہ لکھا ہوا ہے۔ تو تنوین کے بعد جب حمزہ وصلی آ جاتا ہے نا، تو ہم تنوین کی نون ساکن کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں۔ کیا لگا دیتے ہیں؟ نون ساکن کے ہاں، نیچے زیر لگا دیتے ہیں، اور اسے چھوٹا سا قرآن پاک میں لکھ دیا جاتا ہے، تو اسے نون کتنی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر جب ہم وقف کریں گے نا تو اسے پڑھیں گے شیبا، لیکن اگر ہم وقف نہیں کرتے بلکہ ملا کر پڑھتے ہیں تو اسے پڑھیں گے شیبا نسماء، یعنی جو پیچھے لفظ تھا شیبا، ٹھیک ہے، با پر زبر ہے اور اس کے بعد نون کے نیچے زیر ہے، تو اس نون کے نیچے جو زیر ہے نا اسے ہم سین کے ساتھ ملا دیں گے، اسے پڑھیں گے شیبان السماء۔ کیا پڑھیں گے؟ شیبان السماء۔ اور اگر ہم وقف کر دیں گے تو پچھلی آیت کو پڑھیں گے شیبا، اور اس کے بعد اگلی آیت کو پڑھیں گے السماء السماء السماء۔ السماء۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں الف ہے، اور الف سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ میم۔ میم پر کیا ہے؟ زبر۔ زبر۔ الف سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ۔ الف مدہ ہوتا ہے۔ اور حروف مدہ کے بارے میں یہ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو اس کی 2 صورتیں ہیں، حمزہ یا تو اسی کلمے میں ہوگا یا پھر حمزہ اگلے کلمے میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ حمزہ اگر اسی کلمے میں ہے تو وہاں پر مد متصل ہوگا، اور اگر حمزہ اگلے کلمے میں ہے تو وہاں مد
منفصل ہوگا. منفصل ہوگا. ٹھیک ہے, اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگا. ٹھیک ہے, اور اگر حمزہ اگلے کلمے میں آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ مد منفصل. مد منفصل. اب آپ میں سے کوئی مجھے یہ بتائے گا کہ مد متصل اور مد منفصل کو کھینچیں گے کتنا؟ کسی کو معلوم ہے؟ مد متصل چلیں بتائیں. مد متصل مد منفصل کو 2 یا 2.5 الف کی مقدار تک کھینچ کے پڑھیں گے. یہ کہہ رہے ہیں مد متصل اور مد منفصل کو 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. صحیح بتا رہے ہیں یہ, یعنی مد متصل اور منفصل میں آپ کو 2 چیزوں کا اختیار ہوتا ہے, چاہیں تو 2 الف کے برابر کھینچیں اور چاہیں تو 2.5 الف کے برابر کھینچیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر مد متصل ہے, اسے ہم 2 الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور اسے ہم 2.5 الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں نون ساکن ہے اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ فا آ رہا ہے. فا جو ہے یہ حروف اقفا میں سے ہے, اور نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اقفا میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ اقفا ہوتا ہے, وہاں پر ہم گنہ کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہم گنہ کریں گے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں را پر کیا ہے؟ 2 پیش, یعنی یہاں پر ہے تنوین اور اس کے بعد آ رہا ہے با. جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے نا تو وہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اقلاب. اور وہاں پر ہم نون ساکن اور جو تنوین ہوتا ہے اسے میم سے بدل دیتے ہیں. کس سے بدل دیتے ہیں؟ میم سے. اور وہاں پر ہم گنہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے, یہاں پر اب را 2 پیش, ویسے تو آواز اس کی کیا ہوتی؟ را 2 پیش رن, لیکن جب یہاں پر اقلاب ہو گیا تو اب اس کی آواز نون ساکن والی نہیں آئے گی بلکہ یہاں پر میم کی آواز آئے گی. ٹھیک ہے, منفطرم بھی. ٹھیک ہے, یہاں پر تنوین کو ہم میم سے بدل دیں گے. ٹھیک ہے, اور یہاں گنہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے, منفطرم بھی, منفطرم بھی. ٹھیک ہے, تو اس کلمے میں 2 جگہ پر گنہ ہے. ٹھیک ہے, یہاں نون ساکن میں بھی گنہ ہوگا اور یہاں اقلاب ہے, یہاں بھی گنہ ہوگا. تو تلاوت کے دوران آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں آخر میں دیکھ لیں یہاں پر بھی 2 زبر کی تنوین ہے, یہاں پر بھی 2 زبر کی تنوین ہے. جس کلمے پر ہم وقف کرتے ہیں اس کے آخر میں اگر 2 زبر کی تنوین ہو تو اسے ہم وقف میں الف سے بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر بھی اسے ہم الف سے بدل دیں گے اور اسے پڑھیں گے مفعولا. ٹھیک ہے, مفعولن نہیں پڑھیں گے, اسے پڑھیں گے مفعولا. اور اسے پڑھیں گے سبیلا. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر بھی دیکھیں الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ کون سا قاعدہ ہوگا؟ اسے ہم کتنا کھینچیں گے؟ 2 یا 2.5 الف کے برابر. کتنا کھینچیں گے؟ 2 یا 2.5 الف کے برابر. 2 یا 2.5 الف کے برابر. اور یہاں پر اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہاں نون مشدد ہے اور نون مشدد میں ہم کیا کرتے ہیں؟ گنہ کرتے ہیں. اور گنہ کی مقدار کتنی ہے؟ 1 الف کے برابر. 1 الف کے برابر. تو جہاں بھی میں نے آپ کو بتایا نا گنہ کرنا ہے, جیسے یہاں بھی گنہ کریں گے, یہاں بھی گنہ کریں گے اور یہاں بھی گنہ کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ نے 1 الف کی مقدار تک گنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایک اور جگہ پر گنہ کرنا ہے اور وہ جگہ ہے یہ, یہاں نون ساکن کے بعد حروف اقفا میں سے شین آ رہا ہے. یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اقفا کا قاعدہ ہوگا. اور یہاں بھی ہم گنہ کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ قواعد پیارے بچوں ہمارے مکمل ہو گئے. اب آئیے مل کر ان دونوں آیات کی تلاوت کرتے ہیں. السماء منفطر به, السماء منفطر به, السماء منفطر به, السماء منفطر به. منفطر نہیں, ٹھیک ہے, یہ ہے طا اور یہ ہے تا. ایک حرف ہمارے پاس آ گیا طا اور دوسرا حرف ہے تا. ان دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے نا, آپ پڑھیں منفطرن تو یہ تا نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے, تا کو اس طرح پڑھتے ہیں. کوئی فرق بتا سکتے ہیں ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ چلیں بتائیں. کو پر پڑھتے ہیں اور تا کو باریک. تا کو پر پڑھتے ہیں اور تا کو باریک پڑھتے ہیں. اور یہاں لکھا ہوا ہے تا, تو اسے آپ نے باریک نہیں پڑھنا بلکہ اسے ہم پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے, موٹا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, السماء منفطر به, السماء منفطر به. یہاں غنہ کی مقدار پوری نہیں ہو رہی, غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے. ٹھیک ہے, تو 1 الف کی مقدار تک ٹھہر کر آپ نے یہاں پر غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, السماء منفطر به, السماء منفطر به. ابھی بھی بعض بچے طا کو باریک پڑھ رہے ہیں, ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے, منفطر به, منفطر به, السماء منفطر به, السماء منفطر به. كان وعده مفعولا, كان وعده مفعولا, كان وعده مفعولا. كان وعده مفعولا. اچھا, بعض بچے عین کو جو ہے وہ حمزہ کے مخرج سے پڑھ رہے ہیں, ایسا نہیں کرنا آپ نے. ایک حرف عین اور دوسرا حرف حمزہ,
ان دونوں میں فرق ہے، وہ فرق کوئی بتا سکتا ہے؟ بتائیں۔ حمزہ کو باریک پڑھتے ہیں اور ان کو موٹا۔ نہیں، دونوں کو باریک پڑھتے ہیں، موٹا کسی کو نہیں پڑھتے۔ اور کوئی بتائے گا؟ چلیں بتائیں۔ عین حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے اور حمزہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ عین جو ہے وہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے اور حمزہ جو ہے وہ حلق کے نیچے والے حصے سے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسے پڑھیں گے عین زبر آ، عین زبر آ، جھٹکا نہیں دینا، ہم نے اس پر زبر لگایا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جس حرف پر زبر زیر یا پیش ہو اسے ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جھٹکا بھی نہیں دیں گے، اسے کھینچیں گے بھی نہیں۔ عین زبر آ، عین زبر آ، اور اسے پڑھیں گے حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، آ آ، آ آ، آ آ۔ فرق سمجھ میں آیا دونوں کا؟ جی ٹھیک ہے، تو اس فرق کا آپ نے یہاں خیال رکھنا ہے۔ عین کو عین کے مخرج سے ہی ادا کریں گے، حمزہ کے تلفظ سے اسے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کان وعدہ مفعولا، 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 السماء منفطر به، السماء منفطر به، كان وعده مفعولا۔ كان وعده مفعولا۔ اب یہ پہلی آیت کون سنائے گا؟ آپ پڑھیں۔ السماء منفطر به كان وعده مفعولا۔ دیکھیں آپ نے یہاں پر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں حمزہ پر زبر نہیں ہے، السماء نہیں ہے، یہ السماء، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ یہاں طا ہے، پہلے بھی بتایا تھا کہ طا حروف مستعلیہ میں سے اسے پر پڑھیں گے، اسے باریک نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے آپ پریکٹس کریں، انشاءاللہ پریکٹس کرتے رہیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن مزید بہتری کی کوشش آپ نے جاری رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی سنائے گا یہی آیت؟ پڑھیں۔ السماء منفطر به كان وعده مفعولا۔ آپ نے بھی وہی غلطی کی، طا کو باریک نہیں پڑھیں گے، منفطر نہیں، ٹھیک ہے؟ منفطر بھی، ٹھیک ہے؟ پریکٹس کرتے رہیں، تکرار کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ یہ غلطی ٹھیک ہو جائے گی۔ پریکٹس کرنی پڑے گی آپ کو، ٹھیک ہے؟ پریکٹس کے بغیر ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور عین کی ادائیگی بھی آپ نے صحیح کرنی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ عین اور حمزہ میں واضح فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جہاں آپ فرق نہیں کر پا رہے اس کے لیے آپ پریکٹس کریں، ٹھیک ہے؟ تکرار کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ یہ غلطیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ ان هذه تذکرہ، ان هذه تذکرہ۔ اچھا یہاں دال میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ دو دال ہیں، دونوں جگہ سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ ان هذه تذکرہ، ان هذه تذکرہ، فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، فمن شاء اتخذ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، الى ربه سبیلا، الى ربه سبیلا، الى ربه سبیلا، فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا۔ آپ غنہ کی مقدار پوری نہیں کرے، غنہ کی مقدار کو اور مد کی مقدار کو پورا کرو، ٹھیک ہے؟ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا۔ اب یہ آیت کون سنائے گا؟ آپ پڑھیں۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا۔ دیکھیں آپ نے بھی وہی غلطی کی، میں نے ان کو بھی بتایا کہ حروف مدہ کھڑی حرکات کو ہم ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، اس سے زیادہ ایسے نہیں کھینچنا، ٹھیک ہے؟ تو حروف مدہ اور کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اس سے زیادہ نہیں کھینچیں گے۔ مد متصل کو 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچیں گے۔ اچھی کوشش کی ماشاءاللہ آپ سب نے، مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں، تکرار کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ یہ جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ پیارے بچوں، آرکیڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں، اللہ پاک قرآن پاک میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ
والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ترجمہ کنز العرفان، محمد اللہ پاک کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت، آپس میں نرم دل ہیں۔ اس میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ کافروں پر سختی کرنے والے ہیں اور آپس میں یعنی مسلمانوں کے ساتھ محبت والا سلوک کرنے والے ہیں۔ پیارے بچوں، تفسیر صراط الجنان میں، کون سی تفسیر میں؟ صراط الجنان۔ تفسیر صراط الجنان میں یہ ہے کہ صحابہ کرام آپس میں ایسے نرم دل اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسے محبت اور مہربانی کرنے والے تھے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ کرتا ہے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم الرضوان یعنی مہاجرین اور انصار کے درمیان عقد مواخات کرایا، یعنی آپس میں بھائی چارہ کروایا، ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا آپس میں بھائی بنا دیا۔ پیارے بچوں، انہی میں سے ایک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان دونوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپس میں بھائی بنایا تھا، اور اسی وجہ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپس میں بہت زیادہ محبت تھی اور آپ دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تشریف لے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ ملک شام۔ ملک شام چلے گئے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے شہر مدائن میں چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ مدائن۔ مدائن میں چلے گئے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے عراق آئے۔ کہاں آئے؟ عراق، جہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے۔ ان دونوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہوا نہیں تھا، یعنی اس سے پہلے انہوں نے کبھی بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات یا ان کی زیارت نہیں کی تھی۔ تو وہ پوچھتے پوچھتے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹے سے ٹینٹ، ایک چھوٹے سے خیمے میں رہا کرتے تھے۔ تو حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو سلام کیا۔ کیا کیا؟ سلام کیا۔ آپ نے انہیں سلام کا جواب دیا۔ اب ان دونوں نے پوچھا کہ کیا آپ سلمان فارسی ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ ہاں میں سلمان ہوں۔ پوچھا وہی سلمان جو صحابی رسول ہیں؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم جس سے ملنا چاہتے ہو میں وہی ہوں، میں نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی ہے اور ان کی صحبت میں بھی میں رہا ہوں۔ تو اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم دونوں کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ دونوں عرض کرنے لگے کہ ہم ملک شام سے آپ کے بھائی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے آئے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لاؤ پھر انہوں نے جو میرے لیے تحفہ بھیجا ہے وہ تحفہ مجھے دو۔ یہ سن کر حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کی کہ انہوں نے تو آپ کے لیے کوئی تحفہ نہیں بھیجا۔ تو آپ نے فرمایا جو بھی میرے بھائی کے پاس سے آتا ہے میرے بھائی اس کے ہاتھ میرے لیے ضرور تحفہ بھیجتے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا حضور یہ ہمارا سامان ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو اسے استعمال فرمانے، لیکن حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے کوئی بھی سامان یا کوئی بھی تحفہ نہیں بھیجا۔ فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس تم وہ تحفہ دے دو جو میرے بھائی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھجوایا ہے۔ تو اب ان دونوں حضرات نے عرض کی کہ اللہ پاک کی قسم ان دونوں نے آپ کے لیے کوئی بھی تحفہ نہیں بھجوایا۔ ہاں جب ہم ان کے پاس سے آ رہے تھے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ عراق میں ایک صحابی رسول رہتے ہیں، جب تم ان سے ملو تو ان سے میرا سلام کہنا۔ کیا کہنا؟ سلام۔ سلام کہنا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی تو وہ تحفہ ہے جو میں تم سے مانگ رہا تھا، سلام سے بڑھ کر اور بھلا کون سا تحفہ ہو سکتا ہے؟ تو پیارے بچوں یہ تھا واقعہ، اور اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی آپس میں کس طرح کی محبت ہوا کرتی تھی، کس طرح وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے کہ جب وہ ساتھ تھے تب بھی آپس میں محبت کا تعلق قائم رہا، اور جب الگ الگ ملکوں میں الگ الگ شہروں میں چلے گئے اس کے بعد بھی اپنا محبت کا تعلق قائم رکھا۔ تو ہمیں بھی آپس میں محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، کسی کے لیے بھی دل میں نفرت نہیں پالنی چاہیے، ٹھیک ہے، سب کے ساتھ محبت والا سلوک کرنا چاہیے۔ اور دوسرا اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں سلام کو عام کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ سلام کو عام۔ سلام کو عام کرنا چاہیے۔ جب بھی کسی سے ملاقات ہو اسے سلام کریں، جب کسی کے گھر پہ جائیں تو اسے سلام کریں، ٹھیک ہے، راستے میں کسی سے ملاقات ہو جائے تو اس سے بھی سلام کریں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔
تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہے ہمارے پاس محمد حسین بھائی اور دوسری طرف ہے محمد روحان بھائی. ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، لیکن اس سے پہلے اس مقابلے کے رولز سن لیتے ہیں. پیارے بچوں، اگر آپ کسی سوال کا صحیح جواب دیتے ہیں تو آپ کو ملیں گے 10 پوائنٹس، لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو بھی آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں. آپشنز لے کر اگر آپ صحیح جواب دیتے ہیں تو آپ کو 5 پوائنٹس مل جائیں گے، لیکن اگر آپ نے غلط جواب دیا تو 0، کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، تو پہلا سوال ہم کرتے ہیں ہمارے حسین بھائی سے. آپ بتائیے وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کی دعا سے اللہ پاک نے آسمان سے دسترخوان نازل فرمایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کی دعا سے اللہ پاک نے آسمان سے دسترخوان نازل فرمایا، اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. پوائنٹس ملیں گے ہمارے حسین بھائی کو 10 پوائنٹس. ٹھیک ہے، اب اگلا سوال ہے ہمارے روحان بھائی سے. بتائیں قرآن پاک میں کس نبی علیہ السلام کا نام نذیر آیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک میں نذیر بھی کہا گیا ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو انہیں کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس. اب اگلا سوال ہوگا ہمارے محمد حسین بھائی سے. آپ بتائیں صفا مروہ کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ دوسرے پارے میں. دوسرے پارے میں؟ دوسرے پارے میں ہے. ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں صفا مروہ کا ذکر قرآن پاک کے دوسرے پارے میں ہے، اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اس سوال میں بھی ہمارے حسین بھائی کو ملتے ہیں 10 پوائنٹس. اب اگلا سوال ہے روحان بھائی سے. آپ بتائیں آسمانی کھانا من اور سلوہ کس قوم پر نازل ہوا؟ بنی اسرائیل. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر نازل ہوا، اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو روحان بھائی کو بھی ملتے ہیں 10 پوائنٹس، اور دونوں کا ٹوٹل ہو چکا ہے 20 پوائنٹس. اب تک کسی نے کوئی پوائنٹ نہیں چھوڑا. آپ بتائیں حسین بھائی وہ کون سے نبی علیہ السلام ہے جن کی اونٹنی کو لوگوں نے قتل کر ڈالا تھا، پھر اللہ پاک کا عذاب ان پر نازل ہوا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ان کا یہ جواب بالکل غلط ہے. غلط ہے. درست ہے؟ غلط ہے. تو درست جواب بتائیں. حضرت صالح علیہ السلام. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو جو ہے وہ کافروں نے قتل کر دیا تھا، اور پھر اللہ پاک کا ان پر عذاب آیا تھا. تو اس سوال میں ہمارے حسین بھائی سے غلطی ہو چکی ہے. اب اگلا سوال ہے ہمارے روحان بھائی سے. آپ بتائیں قرآن پاک میں کس شہر کو بلد الامین یعنی امن والا شہر کہا گیا ہے؟ مکہ شریف کو. یہ کہہ رہے ہیں بلد الامین مکہ شریف کو کہا گیا ہے، اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو ہمارے روحان بھائی کو ملتے ہیں 10 پوائنٹس. اب اگلا سوال ہے حسین بھائی سے. آپ بتائیں وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے؟ آپشنز. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، یا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے، کیونکہ ہمارے حسین بھائی نے آپشنز لے لیے ہیں لیکن جواب بالکل درست دیا ہے. اگلا سوال روحان بھائی سے. بتائیں خلیل کا معنی کیا ہے؟ دوست. خلیل کا معنی ہے دوست، اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے روحان بھائی کو. اگلا سوال کریں گے ہم حسین بھائی سے. بتائیں قرآن پاک کے 30ویں پارے میں لفظ قل سے شروع ہونے والی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 4 صورتیں لفظ قل سے شروع ہوتی ہیں، اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے محمد حسین بھائی کو. اب لاسٹ کوشچن ہے ہمارے روحان بھائی سے. آپ بتائیں تبارک الذی سے قرآن پاک کا کون سا پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے؟ 29واں پارہ. 29واں پارہ شروع ہوتا ہے، اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو ہمارے روحان بھائی کو بھی ملتے ہیں 10 پوائنٹس، اور ان کا ٹوٹل ہوتا ہے 50 پوائنٹس، اور ہمارے محمد حسین بھائی کا ٹوٹل ہے 35 پوائنٹس. تو کون ونر ہے؟ روحان بھائی. روحان بھائی ماشاءاللہ آج کے ہمارے ونر ہیں. اللہ پاک سب کو قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے. آمین. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات، مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. چلو سیکھیں قرآن.
کیسا ہے اجر سنا ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا